آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جن پہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ جو باتیں ہیں نا، اگر میری زندگی میں نہ ہوتی تو کتنی خوبصورت ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر احمد اعجاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک بڑی امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میرے کلینک میں ایک ینگ مین جو ہے وہ آیا اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ وہ بالڈنس تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ مطلب کوئی ایسی ٹریٹمنٹ کریں میری کہ میرے سر کے اوپر جو ہے وہ بال آ جائے۔ بالکل ینگ تھا، مطلب آپ سمجھے کہ 20 ایئرس آف ایج۔ تو اب چونکہ وہ اس کا جو ایشو ہے وہ فیملی کا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ پاسبل نہیں تھا، اور پھر یہ کہ میں یہ جانتا تھا کہ وہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس طرح افورڈ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر میں اس کو ریفر بھی کر دوں گا اور اگر یہ اپنی ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی کرا لے گا تو پیسے ہی ضائع ہوں گے اس کے، تو اس کا کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے زیادہ افورڈ کر سکتا ہے، اور میں چونکہ ان کو جانتا بھی ہوں فیملی وائز بھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم نے کبھی اپنے آپ کو آئینے کے اندر دیکھا ہے کہ تم کتنے خوبصورت لگتے ہو؟ تو اس کی جو تعریف میں نے کی تو بڑا خوش ہوا۔ تو میں نے کہا آپ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے کچھ موویز کے بارے میں بتائیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ٹرانسپورٹر اس وقت بڑا ایک ٹاپ پہ مووی تھی، اس کے علاوہ یہ بروس ویلز کی جو ہے ڈائی ہارڈ، وہ اس کی کوئی سیریلز وغیرہ بھی تھی۔ تو میں نے کہا وہ جو اس فلم کے جو ہیرو ہیں آپ نے ان کے سر پہ بال دیکھے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو میری طرح ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ دنیا کے جتنے بھی ہیرو ہیں یا بڑے بڑے فلموں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے سر پہ بال ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں، ابھی جو یہ تھوڑے بہت بال ہیں یہ بھی آپ جا کے تو اس کو صاف کرا دیں۔ خیر، تو میں نے کہا میں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ گیا، تھوڑی دیر واپس آیا تو بالکل اس کا سر صاف تھا۔ تو میں نے کہا اب آپ دیکھیں اپنے آپ کو۔ اس نے کہا میں تو پہلے سے بہت اچھا لگ رہا ہوں۔ میں نے کہا بس آپ یہ اسی کو آپ اپنے ساتھ اڈاپٹ کر لیں، اور آپ کو پیسے ضائع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی احساس کمتری کا آپ کو شکار ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو بات ہے اس کو کہتے ہیں ری فریمنگ کرنا۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جن پہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ جو باتیں ہیں نا، اگر میری زندگی میں نہ ہوتی تو کتنی خوبصورت ہوتی۔ ہم نے اپنی اس خوبصورت تصویر کے اوپر ایک گندی فریم لگائی ہوئی ہے، یعنی ایک ایسی فریم جو ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت تصویر ہے جس کے ساتھ ہماری یادیں ہیں اور ہماری لائف کتنی خوبصورت ہے، تو اس کے اوپر ہم نے اگر ایک کوئی گلی سڑی اور پرانی اگر فریم ہم لگائیں گے تو وہ جو فریم ہے اس سے وہ جو تصویر ہے وہ بھی بدنما لگے گی۔ مائنڈ سائنسز کی ٹرم میں، اس کو نفسیات کی ٹرم میں ری فریمنگ کہتے ہیں، کہ آپ اپنی وہ خوبصورت جو تصویر ہے اس کو نکال کر اس کی جو پرانی جو فریم ہے اس کو ہٹا کر اس کے اوپر اگر ایک نئی فریم لگا دیتے ہیں تو آپ کو وہی جو چیز ہے وہ نئی نظر آتی۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کی نظر کا علاج کر سکتے ہیں، نظریے کا علاج نہیں کر سکتے۔ اب نظریہ وہ فریم ہے جس سے آپ کسی بھی اپنی زندگی کی جو کوئی مخصوص آپ سمجھیں کہ ایونٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں، یا آپ اپنی لائف کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ کا نظریہ اگر بدل جائے گا تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اب نظریہ بدلنے کیسے؟ فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور آپ کے پاس فائلوں کے بھر لگے ہوئے ہیں اور 3 ٹیلی فون بھی پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، اور آپ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ کمپنی والوں نے سارا کام میرے اوپر لاد دی ہے، میں ان کو گدھا نظر آتا ہوں۔ اب ایک اور بات ہے کہ کمپنی آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہے کہ آپ سے ہی وہ سب امپورٹنٹ کام کرانا چاہتی ہے۔ اب ایک نظریہ اور ہے، دوسرا نظریہ اور ہے۔ جائیے کہ آپ جو ہیں وہ تھک کے ہیں، اور اکثر ہم پکنک کے لیے جاتے ہیں یا ہم گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اس فرسٹریٹڈ مال سے جب باہر نکل کے جاتے ہیں اور فار ایگزامپل آپ نراں آ گئے یا آپ مری چلے گئے یا آپ سوات چلے گئے، تو آپ جو فرسٹ ڈے جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں نا تو آپ کو بڑے حسین نظارے اور آپ دیکھتے ہیں کیا بات ہے، اور نئی انوائرمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو آپ بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب 3-4 دنوں بعد آپ کو احساس ہوتا ہے یار میں نے تو پھر اسی ماحول میں جانا ہے، تو پھر آپ کے اوپر جو ڈپریشن کا ایک اٹیک آتا ہے، یا آپ کو جو برا محسوس ہوتا ہے، یا آپ وہی اسٹریس جو فیل کرتے ہیں، تو اس کا کیا؟ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ آپ کا نظر بدل گئی، آپ کا نظریہ نہیں بدلا اپنے کام کے بارے میں۔ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں
آپ کو اس کا نظریہ اگر بدل گیا، جیسے نا انما الاعمال بالنیات، تو اگر آپ کا نظریہ اس حوالے سے اگر پلس ہے تو پھر آپ اپنے کام پہ بھی بریک پہ ہیں، اور آپ اپنے کام کو اگر انجوائے بھی کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت ساری جو اس طرح کی معاملات ہیں وہ بھی جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظریہ اپنا تبدیل کریں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کو اگر آپ تبدیل کریں گے تو وہی چیز آپ کو جو ہے وہ پہلے آپ کو بری نظر آئے گی، اور اس کے بعد وہ آپ کو بہت ٹھیک نظر آئے گی۔ اور یہی جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کورونا پینڈیمک کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ میل جول زیادہ نہیں رکھ سکتے، اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ جی آپ تو قیدی ہو گئے ہیں، سوشل امپریزنمنٹ ہوگی آپ کو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں، آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یار آپ اپنی پلاننگ آپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بزنس کو جو ہے، اب موسٹلی بزنس آن لائن چلے جائیں گے تو آپ اس کی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کو آن لائن کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں آتے تھیں، ہم ان میں بہتے چلے جاتے تھے اس رو میں، ابھی بہت سارے کام ختم ہو گئے ہیں، تو زندگی تو جاری ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ کا نظریہ اگر کسی بھی چیز کو کرنے کا تبدیل ہو گیا تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کی لائف کے اندر اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا۔ تو آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں تو جسٹ ان کو ریفریم کریں۔ جب آپ ریفریم کریں گے، اس کو ایک دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کے وہ مسائل ختم تو نہیں ہوں گے لیکن وہ آپ کو مسائل نہیں لگیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔